اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میمونہ امین، استاد بنت استاد اس لیے کہتی ہوں کہ استاد گھرانے سے تعلق ہے، والدین بھی اساتذہ تھے اور آگے سے قدرت نے مجھے بھی جو ہے وہ چوز کیا، استاد کے مرتبے پر مجھے فائز کیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ نبیوں کا پیشہ ہے، تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنے رتبے کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ آج ہمارے اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے۔ اب چونکہ والدین جو ہیں وہ ہماری پہچان ہوتے ہیں اور والدین کا حوالہ بنتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے والد کا تعارف دیتی چلوں کہ ڈاکٹر محمد امین ملتان کا ایک بہت جانا پہچانا نام، جنہوں نے ساری زندگی اپنی تعلیم کے لیے وقف کی، تعلیم کے لیے وقف کی، پلس جو ہے وہ علمی ادبی گھرانوں میں، علمی ادبی حلقوں میں ان کا جو ہے وہ نام بہت جانا مانا جاتا ہے، اور فلسفی کی حیثیت سے، شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں جو ان کی وجہ شہرت بنا وہ تھا ہائیکو، جو کہ جاپانی طرز کی شاعری ہے، جو انہوں نے سب سے پہلے پاکستان میں انٹروڈیوس کرائی، اور یہ ہمارے لیے ایک آنر کی بات بھی ہے، بینگ دا فیملی ممبر آف مائی فادر اینڈ بینگ دا ایلڈسٹ ڈاٹر آف مائی فادر، کہ انہوں کو جاپانی گورنمنٹ نے جو ہے اپنا سب سے بڑا ایوارڈ بھی دیا 2019 میں، دی آرڈر آف دا رائزنگ سن گولڈ ریٹس ود روزر۔ تو یہ سب سے بڑا ان کا ایوارڈ ہے جو جاپنیز گورنمنٹ نے دیا۔ اور سب سے پہلے ایک اور بات جو میں کہوں گی کہ پبلک سروس کمیشن میں جب اردو کا امتحان ہوتا ہے تو ان کا یہ کوشچن کیا جاتا ہے کہ پاکستان میں ہائیکو کس نے متعارف کرائے، تو پڑھائی کا سلسلہ جو گھر میں رہا وہ سلیبس تک بھی جو ہے وہ پھیل گیا۔ ان کی سب سے پہلی کتاب جو ہائیکو کے نام سے مشہور ہوئی، اور جس میں یہاں پر سرائکی میں بھی اور پنجابی میں بھی 3 مصروں کی شاعری جو کہ مشہور ہے، اس کو ہائیکو میں جاپانی شاعری کی صورت میں میرے والد صاحب نے پیش کیا، اور جو کہ ان کی وجہ شہرت بنا، اور اس طرح سے بہت سے ادبی حلقوں میں وہ مشہور ہوتے چلے گئے۔ ہمارا یہ پلیٹ فارم بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ساری زندگی والد صاحب لکھنے لکھانے میں مصروف ہے، میرا بھی تھوڑا بہت تعلق جو ہے وہ لکھنے لکھانے سے ہے۔ اب لکھنے لکھانے سے اور اخبار کے جو معاملات ہیں ان سے لوگ ہٹ کے سوشل میڈیا کی طرف آ گئے ہیں، تو اب یہ ارادہ ہوا اور سوچا کہ اگر علم، تھوڑا بہت علم جو ہم جانتے ہیں اس کو سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ جو لوگ اس حضرت علی کا قول ہے نا کہ مجھے تو اگر کسی نے ایک لفظ بھی سکھایا تو وہ میرا استاد ہے، تو اسی قول کو لیتے ہوئے ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم بہتر سے بہتر اور ہمارے پاس جو علم ہے اس کو ہم لے کر چلیں۔ بنیادی طور پر میرا مقصد یہ پلیٹ فارم بنانے کا یہ ہے کہ ایک تصوف کے حوالے سے میرے والد صاحب کی بہت زیادہ ایک پہچان بھی ہے کہ آج کل کا نوجوان کو کوئی ٹریک کا پتہ نہیں ہے کہ کس ٹریک پر چلے، وہ مختلف الجھنوں کا شکار ہے۔ تو صوفیزم اور تصوف کے حوالے سے ہم ڈاکٹر امین صاحب کی بکس بھی ہیں، ان کو بھی ساتھ ساتھ انٹروڈیوس کروائیں گے، اور دوسرا جو ہے ان کے ہم انٹرویوز بھی لیں گے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے کوسچنز آئیں گے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری بات جو ہم یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ شروع ہوتا ہے اسکول کی تعلیم سے۔ بہت سارے اپنے سراؤنڈنگ میں، ارد گرد انوائرمنٹ میں جو میں نے ایشوز دیکھے کہ بچوں والدین کو یہ پرابلم بہت فیس کرنا پڑ رہا ہے کہ بچے نہیں پڑھتے، اور سکولز میں چونکہ کلاس رومز میں اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے تو ٹیچر کے لیے انڈیویجولی جو ہے بچے پر توجہ دینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم ایک ایسا پلیٹ فارم شروع کر رہے ہیں کہ وہ والدین، جبکہ بچے کی ذہانت بھی ٹھیک ہے، جو کہ پریشان ہیں اور بچے اپنی تعلیم پر فوکس نہیں کر رہے اور دلچسپی نہیں لے رہے، ان کے ساتھ ہم فیس ٹو فیس جو ہے وہ انٹریکشن کریں گے اور ان سے جو ہے ان کی ہم کاؤنسلنگ کریں گے، کاؤنسلنگ کے تھرو اور مختلف میتھڈولوجیز کے تھرو بچے کو ہم کس طرح سے تعلیم کی طرف لے کر آ سکتے ہیں، کیونکہ بچے نے اگر کسی بھی فیلڈ میں جانا ہے، بزنس کرنا ہے، بیسک ایجوکیشن کا میٹرک اور ایپک ہی مسٹ ہے۔ تو یہ میرا نمبر جو ہے وہ یہاں پر شیئر کر دیا جائے گا، تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ وہ بچے جو کہ پیرنٹس بہت کانشیس ہیں، اسپیشلی آج کل کے دور میں ہر انسان کانشیس ہے کہ ان کا بچہ ایک اچھی تعلیم حاصل کرے، اور جو کہ نمبروں کی گیم ہے تو ظاہر ہے بچے کے اچھے مارکس آئیں، اس حوالے سے جن والدین کو پرابلم ہے ان کے لیے بھی ہم مختلف میتھڈس ہیں ان کو بتائیں گے کہ آپ کس طریقے سے بچے کو لے کر چلیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آخر میں، کیونکہ آج انٹروڈکشن ہے تو ہم مختصر سا حوالہ دیں گے تصوف کے حوالے سے، کیا لوگوں کی رائے ہے، لوگ کیا سوچتے ہیں،
اور تصوف جو ہے وہ نوجوان آج کل کی نوجوان نسل کو کس طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے کہ انہوں نے کون سی راہ اختیار کرنی ہے، کیونکہ ہمارا بچہ آج کل کا ذہین بہت ہے لیکن اس کے پاس ڈائمنشن نہیں ہے. تو اس سلسلے میں جو والد صاحب کی بک ہے وہ ہے ایک وجودیت اور تصوف کے حوالے سے. اس میں انہوں نے وجودیت اور تصوف، اس میں اب ہم ہر بک کا نیکسٹ جو ہے وہ انڈیویجولی انٹروڈکشن دیں گے اور اس میں کیا کیا چیزیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. اس کے بعد ہے انسانم آر روس، تو یہ ہے ان کی ایک تصوف پر بک. مقالات تصوف میں نے ڈیپلی بہت زیادہ پڑھی ہے شوق سے، یہ مجھے بذات خود بہت پسند ہے. اور ایک اخلاقیات، ایک تعارف ہے، اور جتنا ان کے پاس علم ہے وہ اپنے طالب علموں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم ایک کمپلیٹ انٹروڈکشن کے ساتھ اور ڈاکٹر صاحب کے ایک کمپلیٹ انٹرویو کے ساتھ اور ایک بک کے ریویو کے ساتھ ہم نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے. یہاں پہ میری مختصر سی بات کا اختتام ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ہماری ملاقات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ. جزاک اللہ.